قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھا دے؟ یہ پتھر کی مورتیاں تم لوگوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، زندہ انسان کی پوجا کرے تو وہ بھی حق کی راہ نہیں دکھا سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ افمن یہدی للحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پہ چلنا چاہیے یا اس کے جو خود ہی جس کو راہ نہ مل پائے جب تک راہ نہ دکھا دیا جائے؟ یعنی تمہارے جو بت ہیں جن کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اولاً تو یہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو اگر دائیں طرف بھی منہ کرنا ہے یا بائیں طرف بھی منہ کرنا تو جب تک تم ان کو نہیں گھماؤ گے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کیا ایسے کی پیروی کرنی چاہیے یا اس کی پیروی کرنی چاہیے جو ہدایت بھی دیتا ہے، سارے معاملات بھی چلاتا ہے؟ کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس کی اتباع کرنی چاہیے، کس کا حکم ماننا چاہیے؟ ظاہر سی بات عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی ماننی چاہیے جو ہدایت دینے والا ہے، جو روزی دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے گا، جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تم لوگ۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر۔ تو یہ جو بتوں کی پیروی جو ہوتی ہے یا خدا کے علاوہ اور لوگوں کو جو خدا بنا لیا جاتا ہے، ان کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی، صرف گمانات ہوتے ہیں، گمان خیالات ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی کس طرح سے ہوتے ہیں کہ جو پرانے زمانے کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو مورتی ہے ایک مرتبہ فلاں موقع ہوا تھا تو مورتی جو نا ہمارے گھر پہ آ گئی تھی اور ان کو آگے تسلی دی تھی باقاعدہ، ٹیلی ویژن پہ اشتہارات چل رہے ہیں، یہ لکشمی کا تعویذ، لکشمی کی مورتی، اچھا اس کی فضائل بتاتے ہیں وہ باقاعدہ کہ اس کو پہنو گے تو کاروبار میں برکت ہو جائے گی، بڑا مال آنا شروع ہو جائے گا، تو دنیا کے رئیس ترین آدمی تم بن جاؤ گے، اور فلاں 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 رئیس آدمی نے بھی یہ مورتی جو ہے ہمارے یہاں پہ بنا کے ڈالی ہوئی ہے اپنے گلے میں، کوئی مورتی بیچ رہا، کوئی مورتی بیچ رہا، اس کی طرف یہ ظاہری صرف یہ گمانات ہیں ان کے پاس۔ حقیقت میں کیا لوگوں نے اس کو ایسا ہوتے ہوئے دیکھا؟ کوئی بھی شاید آپ کو نہ کہے، الا کہ سنی سنائی باتیں جو گمان کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا کہ ان میں سے اکثر لوگ گمانات کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا۔ گمان کے ذریعے بندہ حق تک نہیں پہنچ سکتا، جو حقیقت حال ہے اور پریکٹیکل ہے آپ کے سامنے، اور کہاں گمان کہاں پریکٹیکل۔ آپ کا گمان تو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بت جو ہے بڑا روزی بھی دیتا ہے، پریشانی بھی دور کرتا ہے، امیری بھی بناتا، فلاں بھی کر دیتا، یہ بھی کر دیتا، اور ادھر صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا اپنے بچپن میں اور اس بت سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بھی اٹھا لیں پتھر، آپ بھی ایک بت سے کہے بت میں بھوکا مجھ کو کھانا دے دے، اے بت میں ننگا مجھ کو کپڑے دے دے، چل یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، میں تجھے پتھر مار رہا ہوں تو اپنے آپ کو بچا لے۔ تو پریکٹیکل کیا ہے؟ پریکٹیکل تو یہی ہے نا کہ کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر گمانات کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پریکٹیکل کو مانو نا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔